هو الذي ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے، وہی اللہ، اللہ اپنا تعارف، هو الذي ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین الحق، هو الذي ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایات کے ذریعے، وہ دین الحق سچے دین کے ذریعے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ اللہ نے اپنا تعارف، اللہ کون ہے؟ جس نے نبی کو بھیجا، کس لیے بھیجا، کن چیزوں کے ذریعے بھیجا؟ ہدایات اور سچے دین کے ذریعے۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کسی اور کے گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی بس کافی۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار، جس نے مجھے اور آپ کو انسانیت کی بھیڑ میں اسلام کی دولت دیا، پھر مسلم معاشرے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو شدھ اسلام، خالص دین، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، وہ دین جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، جس دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، لوگوں کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ میں آپ کی اس بستی سے اس دن سے جانتا ہوں جب انگلیوں پہ لوگوں کو گن سکتے تھے کہ کون کون تھے، اور آج الحمدللہ 3 مساجد ہیں، پھر ایک مسلح ہے، آج الحمدللہ توحید کتنے پروانے ہیں، نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں، ہے نا۔ حالت یہ تھی کہ گئے دن میں تنہا تھا، اس انجمن میں لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، ماشاءاللہ آج کتنے اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس دور کے اندر ثابت قدمی دکھائی تھی، ہاں نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے مخلصین کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کے متعلق نشاندہی کی تھی کہ میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی لیکن ایک گروہ جنت میں جائے گا،
صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں الیوم آج۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہے۔ امام اہل سنت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کے ساتھ ساتھ توحید خالص بھی دیا اور سنت صحیحہ کا عامل بھی بنایا۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کو اسی پر قائم رکھے۔ بعدہ لکو کا انکل درود و سلام ہو رحمت کائنات فخر موجودات سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد میں نے جن آیات کا ترجمہ، جن آیات کو مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا، انہی کا ایک مختصر سا درس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دین غالب ہے یا مغلوب؟ کیا بولتے ہو عبید اللہ بھائی؟ دین غالب ہے یا مغلوب؟ دین غالب ہے یا مغلوب؟ کیا بولیں گے؟ غالب ہے؟ ہاں غالب ہے، ماشاء اللہ۔ ہاں یقیناً دین غالب، ورنہ اکثر لوگوں سے پوچھو دین غالب ہے، نہیں مول صاحب بولتے ہے نا دین غالب ہے۔ اچھا مسلمان مغلوب ہے نا، دین غالب مگر مسلمان مغلوب، کیوں بھائی؟ اسی کا سبب میں بتانا چاہتا ہوں، دین غالب مسلمان مغلوب کیوں؟ میں نے جن آیات کو پڑھا، سورہ فتح کی آخری دو آیات، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنے نبی کا تعارف اور دین کا تعارف، مرنے کے بعد یہی تین سوال ہو گئے نا، من ربک ما دینک من نبیک، ہے نا؟ اللہ نے تینوں کا تعارف ایک ہی آیت میں کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے، وہی اللہ، اللہ اپنا تعارف، هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایات کے ذریعے، وہ دین الحق سچے دین کے ذریعے بھیجا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ نہیں، اللہ نے اپنا تعارف، اللہ کون ہے؟ جس نے نبی کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کن چیزوں کے ذریعے بھیجا؟ ہدایات کے ذریعے اور سچے دین کے ذریعے۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ دین غالب آ جائے۔ وَکَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا، کسی اور کے گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی بس کافی ہے نا؟ تو دین غالب ہے اور غالب ہو کر رہے گا، ہمارے اعمال کی وجہ سے غالب نہیں ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے غالب نہیں ہے، ورنہ اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دیا، اللہ نے قرآن مجید میں چیلنج دیا۔ کیا چیلنج کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے، دین کو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ جاؤ۔ ہماری عبادات، ہماری نماز، ہمارے روزے، بہتر ہے شیخ صاحب نیچے بیٹھے، امام صاحب کرسی رکھ کے رکھ دو گے، نہیں پھر بھی الحمدللہ امام صاحب لا کے رکھ دو، جزاکم، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ،
تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہونا چاہے ہو جائے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَا، جو اللہ سے محبت کر رہی ہوگی، اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ کیا کہا اللہ نے؟ دو دین چھوڑنا تھا، چھوڑو، اللہ لائے گا، قادر مطلق ہے۔ اللہ کو ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقہ و خیرات، ہماری ایکٹیویٹیز سے، ہماری اس محبت سے کوئی اللہ کو ملنے والا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کریں گے وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے کریں گے، ہماری دنیا بھی سبرے گی، ہماری آخرت بھی۔ ایک اور مقام پر سورہ محمد کی آخری آیت میں اللہ نے چیلنج کیا، پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آخری آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے، اگر تم ہماری شریعت کو چھوڑ دو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم کو بدل کر غیر کو لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہاں وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بولتے۔ یہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اسلام ہی نہیں دیا، شدھ اسلام دیا، توحید خالص دیا، کتاب و سنت کی فہم کا جذبہ دیا، ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین پر، جس پر صحابہ تھے، اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جب غار حرا سے نکلے تھے، ہے نا؟ گئے دن میں تنہا تھا اس انجمن میں، گئے دن میں تنہا تھا اس انجمن میں، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اللہ کے نبی اکیلے تھے۔ سیدہ ختم کبریٰ، سید ابوبکر صدیق، سیدنا علی، زید بن حارثہ، یہ پنج تن کے 5 پیروں سے جو دین شروع ہوا، آج اللہ کا شکر ہے 170 سے 200 کروڑ، اللہ اکبر، 200 کروڑ تک ہیں لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، 200 کروڑ۔ پھر بھی کیا حال ہے، کس انداز میں جی رہے ہیں؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ نہیں؟ ہاں، ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا، فلسطین کے اندر ایک پریس رپورٹر گیا، 2 ننھی بچیاں، عمر 5-6 سال یا 8 سال، 6-7 سال کی ہوں گی، ننھی بچیاں، بہنیں ہیں، دونوں روتے کھڑی ہیں۔ پریس رپورٹر جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا کیوں رو رہے ہو لوگ، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہماری مما، عربی میں وہ کہتا ہے کہ ہماری مما جنت میں ناشتہ کرنے کے لیے گئی، آئی نہیں ہے، بہت دیر ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہے بابا! ہاں، اللہ میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کی آل اولاد پر ایسے دن کبھی نہ لائے۔ اللہ ان بیچاروں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مکینوں کی حفاظت کے کوئی سبیل اپنے فضل سے پیدا کرے۔ کیا کر سکتے سوائے ہم دعا کے لیے؟ لیکن اتنی بری حالت کیوں بھی آج مسلمان؟ دین برابر پھیل رہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دور ایسے آئے گا بے عز عزیز اور ذلہ ذلیل، کچے اور پکے مکان تک دین پھیل کر رہے گا، پہنچ کر رہے گا، عزت دار کی عزت کی وجہ سے یا ذلیل کی ذلت کی وجہ سے۔
اور برابر دین پھیلا۔ 9/11 کا معاملہ کھڑا کیا گیا، اسی کے چند دنوں کے بعد بھائی صاحب جرمنی کہتا ہے قرآن کے نسخے نہ آیا تھے۔ لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے کہ کیا ہے قرآن، پوری دنیا سے قرآن کے نسخے طلب کیا گیا بھائی صاحب جرمنی کی رپورٹ میں۔ انہیں اللہ اپنے دین کو کسی نہ کسی انداز سے کرے۔ اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم نے اس دین کو کتنا حد تک سمجھا، اگر سمجھا تو کتنا عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور ہمارے معاشرے آج مسلمان 200 کروڑ ہو کر کے بھی کیوں توحید سے محروم ہے۔ وہ دین جو آج مشکل نظر آ رہا ہے، یہ دین صحابہ والا دین نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ دین خالص تھا۔ تبھی تو ابراہیم اکیلے تھے پھر بھی غالب تھے، پوری نمرود کی خدائی پر غالب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل قدر پیغمبر کی حفاظت اللہ نے ان کے جانی اور بدترین دشمن کے گھر میں اللہ نے پرورش کیا، انتظام ایسے کیا ہے نا قرآن مجید میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ اے موسیٰ کی اماں، اب موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، موسیٰ کی پیدائش سے پہلے صندوق بنا لینا، پیدا ہوتے ہی ننھے منھے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں رکھ دینا، اس صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اے موسیٰ کی اماں یاد رکھنا اس صندوق کو کوئی اور نہیں اٹھائے گا، اس صندوق کو اٹھانے والا اس معصوم بچے کا دشمن ہوگا یا میرا دشمن ہوگا۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس صندوق کو اٹھانے والا میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن ہوگا۔ فرعون یہ اٹھائے گا اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کیا ہمت تھی ہوگی اس عورت کے اندر، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ معلوم ہے کہ فرعون یقتلون یذبحون قرآن کے الفاظ میں سب سے بڑا کلر، سب سے بڑا قصاب، ہزاروں معصوم بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا نہ کیا۔ آج بھی وہی کر رہے ہیں، یہ صفت فرعونی صفت تیار مکہ، لیکن اللہ ضرور ہے نا، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ضرور اللہ لائے گا، ہاں اللہ ضرور کسی نہ کسی پہ کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں، یونس مچھلی کے پیٹ میں محفوظ۔ اللہ اکبر، اصحاب کہف کم سے کم 3 زیادہ سے زیادہ 8 309 سال تک محفوظ۔ وہ اللہ ہمارا نہیں ہے، وہی اللہ ہمارا ہے، کما حق کہو اس کے ماننے والے ہم اور آپ۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں آج بھی دین غالب آ جائے، اللہ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہاں اسی آر مل نگر کے اندر دیکھو نا کتنے مسلمان ہیں، کتنے نمونے کے مسلمان آپ کو ملیں گے، ہاں سب مومن ہیں، لیکن ہر ایک کا عمل الگ ہے، ہر ایک کا عقیدہ الگ ہے، طرز زندگی الگ ہے، جبکہ سب کے نبی ایک ہیں، سب کا قرآن ایک ہے نا، سب کو اللہ نے ایک کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی قرون اولیٰ کے مسلمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔
کہاں ہے آج ہمارا ایمان؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسا جذبہ ایمان، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ توحید کے لیے فدائیت کا جذبہ، وہ کتاب و سنت کے لیے کیا جذبہ؟ اللہ رب الجلال والاکرام نے خود دوسری آیت کے اندر نبی کا مقصد، پہلی آیت کے اندر دین کا مقصد، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ دین غالب ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم۔ آج ہمارا معاشرہ ایسے ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی ایسے ہونا چاہیے، ہماری چال ڈھال ایسے ہونا چاہیے جو قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ۔ کیسے اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو باطل پرستوں کے لیے بڑے بھاری آپس میں رحم دل۔ کہاں ہے رحم دلی؟ کہاں انسانیت؟ کہاں اخلاق؟ کہاں ہے وہ جذبہ ایمانی جو قرون اولا کے اندر تھا؟ ایک عثمان ابن مظعون کی شہادت کی خبر پھیل گئی، پوچھئے شیخ محترم سے، حضرات صحابہ نبی کے پاس چلے گئے، مدعیدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دستے مبارک بڑھائیے، ہمارے بھائی عثمان جو آپ کے سفیر بن کر گئے، دشمنان اسلام شہید کر دے اور خاموش بیٹھے۔ وعدہ کتنی پسند آئی گی اللہ کو۔ آج وہ نہیں رہے، لیکن آج بھی قرآن کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم اللہ ان کی دلی ہمدردی کو جان رہا تھا۔ 1400 تھے صرف، بس 1400۔ اس کے بعد دیکھیے جو اسلام پروموٹ ہوتا گیا، اس وقت تک صرف 1400 لوگ تھے، پھر چند سالوں کے اندر 1 لاکھ، پھر 1.5 لاکھ، 1,10,000، پھر ریش بڑھتا رہا۔ کیوں؟ ان کے اندر وہ ہمدردی تھی۔ تبھی تو ربیع ابن عامر، ایک صحابی رسول نے رستم کے دربار میں جب پہنچے، رستم نے ان کو کہا کہ میں ابھی آرڈر دے دوں گا اور تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی۔ ربیع ابن عامر نے کہا کیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں؟ اگرچہ تیری نظر میں اکیلا ہوں، اصل میں اکیلا نہیں ہوں، میں اس مدنی قافلے کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، پہلا فرد پہلے سپاہی کی شکل میں تیرے دربار میں ہے، اور آخری فرد مدینہ طیبہ میں منتظر کھڑا ہوا ہے۔ خالی یہ الفاظ تھے کہ رستم جیسا پہلوان بھی حضرت ربیع ابن عامر کے سامنے بے بس ہو گیا، جبکہ اکیلے تھے۔ وہ چاہتا تو وہ پیس کروا سکتا تھا، لیکن ایمانی قوت اور حرارت، ایمانی جوش اور ولولہ اتنا مضبوط تھا ربیع ابن عامر کے۔ میرے محترم، دین مغلوب کیوں ہے؟ توحید ہم سے نکل رہی ہے، ہماری توحید کمزور ہو رہی ہے نا؟ ہم آمین اور رفع الیدین تک ماشاءاللہ مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے ہماری سب بندی ہوتی ہے نا، اللہ نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، وہ شیش پلا ہوئی دیوار۔ ایک توحید پرست پر اگر کچھ بات آتی ہے، پورے توحید پرست لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ ہماری نماز ہمیں یہی سکھاتی، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہمیں یہی ایمانی قوت، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ مومنوں کی مثال محبت میں، تعلقات میں، رحم و کرم میں ایک جسم کی طرح۔
ایک جسم کی طرح. آج جو یہ توحید کے پروانے نظر آ رہے ہیں پہلے ویسے ہی تھا، لیکن آج افسوس ہے. ہاں افسوس ہے. کیوں افسوس ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کثرت الصفوف مع قلوب متباغضہ. تم دیکھو گے مسجدیں بھری کی بھری نظر آئے گی، کثرت صفوف نظر آئے گی، مصلیوں کی تعداد نظر آئے گی، مسجدیں عالیشان بنے گی، لوگوں کی بھرمار نظر آئے گی، صفیں زیادہ ہوں گے. کثرت الصفوف مع قلوب متباغضہ، مگر دلوں کے اندر بغض، عناد، حسد بھرا ہوگا. آج یہی ہے. ہاں یہی حال ہے. سوچو، ہم کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم اپنے بارے میں سوچیں گے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کتنے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید آئے. ہم اپنے پہلے جھانکیں، پھر بعد میں دوسری جماعتوں کے بارے میں جھانکیں گے کہ بھی کیا ہے. آج ہم کہتے بھی وہ غلط ہے، وہ یہ ہے، وہ فلاں. خیر چھوڑ دیجئے، ہم کو اس بارے میں دیں. ہم اپنے آپ میں جھانکیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رہے. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی ماں نے نظر مانا تھا. کیا نظر مانا؟ ام سلیم نے نظر مانا تھا اللہ امرات عمران کی اماں بھی نظر مانی تھی، اگر لڑکا دے گا تو تیرے بیت المقدس کی خادم بناؤ گی. مریم کی اماں نے، امرات عمران نے، عمران کی بیوی نے نظر مانا ہے کہ لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. میں بھی جو میرے پیٹ میں اس وقت حمل ٹھہرا ہوا ہے، میں بھی نظر مانتی ہوں کہ اگر تو نے لڑکا دیا تو میں تیرے گھر تیرے نبی کا خادم بناؤں. کیا نیت تھی اس ماں کی. اللہ نے لڑکا دیا، تھوڑا شدھ بدھ کا مالک ہو گیا، بچے کو نبی کے حوالے کر دیا. 10 سال نبی کی تربیت میں تھے. 10 سال کے بعد ایک کورس نبی کی تربیت میں رہ کر کے جا رہے ہیں انس بن مالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا انس ان تستطیع، تمہارے بس کی بات ہے صبح اور شام اس انداز سے گزار لینا، زندگی ماں بخیا ایسے گزر جائے. میں فی قلبی کا غش، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت آنے نہ پائے. اس انداز سے زندگی گزار. پیارے نبی سے بڑھ کر معلم، مربی، رہبر، رہنما، امام کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں اہل حدیثوں کے امام اگر کوئی ہیں تو محمد رسول اللہ. ہم نے جمعہ کے اندر بھی کہا، ہم نے ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں. ہم نے عمر فاروق کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں. ہم نے عثمان ذی النورین کو خلیفۃ الرسول مانا، امام نہیں. ہم نے علی مرتضی کو خلیفۃ الرسول مانا، امام نہیں. جب ہم خلفائے راشدین کو امام نہیں مان سکتے، دنیا میں کتنا بھی اونچے سے اونچی شخصیت ہو، ہمارے کوئی امام نہیں. نہ ہم نے امام ابن تیمیہ کو امام مانا، نہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو، نہ امام احمد ابن. ہاں یہ حدیث کے امام ہو سکتے ہیں، وہ فقہ کے فلاں کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن امام ایک ہی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ انس بس کی بات ہے اس انداز میں گزار لینا کہ تمہارے دل میں دھوکہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض آنے نہ پائے. فبذالک من سنتی، میری سنت. اب دیکھ لینا میں اور آپ کتنی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. فبذالک من سنتی، میری سنت ہے. من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرا جنت میں میرے ساتھ.
ہم آمین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ رفع الدین کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کرتے تھے۔ ہم شرک سے کیوں بچے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ ہم بدعات اور خرافات سے کیوں بچے ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی ہدایت دی ہے۔ شیخ محترم کو اللہ جزائے خیر دے، ہر جمعہ میں کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ الحمدللہ ہم بدعات سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن معاملات زندگی میں کیوں آج ہم، یہی وجہ ہے نا کہ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے دل صاف اور شفاف ہونا چاہیے، ہمارے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا بس الحمدللہ، انشاءاللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھیں، کر لیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ کچھ بھی ہے تو دور کر لیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ بابا ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں گے، اس لیے کہ کبھی بھی موت کا فرشتہ آئے اس حال میں آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ ورنہ جو امراض، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، پوچھئے شیخ محترم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی الحالقہ، یہ بسترا ہے، بسترا۔ جس طرح بلیڈ سے شیونگ ہوتی ہے، اس طرح یہ ایمان کی شیونگ کرنے والا ہے۔ کون سا؟ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، ہے نا؟ اچھا میرے اور آپ، میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں بابا؟ کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ ہاں عبادت، ٹھیک ہے، اور کیوں؟ مطلب عبادت کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں جی عبد الرحمان؟ کیوں پڑھ رہے ہیں فرض نماز یا کوئی بھی نماز؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم مانیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضامندی ملے گی۔ تو اللہ راضی ہوگا تو کیا کریں گے؟ آخر نقطہ سے وہی ہے نا، جنت۔ سوراگا الا اندر نہ راگا، ہے نا؟ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، جنت۔ جیسے میں اور آپ عبادت حصول جنت کے لیے کر رہے ہیں، ایک پیارا نسخہ بتانا چاہتا ہوں، سنن ابی داؤد کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ 5 منٹ کا وقت ہے، یہ حدیث پر انشاءاللہ اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ ہاں جنت کے کہاں جگہ لینا چاہتے؟ 3 مقامات کی بھی اللہ کے نبی سے نشان دیکھیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر حدیث کو لائے ہیں، اور صحیح حدیث ہے، میں باضابطہ نمبر کے ساتھ آپ کو شیئر کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے وعدے تو نہیں کرتے، اللہ نہ اللہ کے کلام میں جھوٹ ہے نہ پہلے، ہے نا؟ ہے نا؟ 100%، 100% اللہ کے نبی کی بات صحیح۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، ببیت، ایک گھر کا، کہاں ہے؟ فی ربض الجنہ، جنت کے کونے میں، جنت کے کنارے میں، جنت کے اندر ایک گھر میں تمہیں دلاؤں گا، اس بات کی ذمہ داری لینے کے لیے میں تیار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ہم کو رات کو یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور 100% اللہ کے نبی نے کہا جنت یقینی ملے گی، ملے گی، جنت میں گھر ملے گا، ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو محروم نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اندر ایک گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ کون؟ کس کے لیے؟ لمن ترک المرا، جو آدمی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا،
کا اگرچہ وہ حق پر ہے، حق پر ہے نا؟ معلوم ہے کہ یہ گھر کے مالک آپ ہیں، گھر کے بازو دو قدم جگہ تمہاری ہے، معلوم ہے کہ یہ ساری چیزوں کے مالک آپ ہیں، پھر بھی لوگ آپ سے چھیننا چاہتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود۔ نہیں بابا، میں اپنے ایمان کو برباد نہیں کرتا بابا، میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا، بھلے میرا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو دے گا۔ اور سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا، حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوض اللہ له خیر منہا، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، عوض اللہ له خیر منہا، اللہ اس سے بہترین چیز عطا کرتے ہیں، بہترین چیز عطا کرتے ہیں، ہے نا؟ ابراہیم نے ملک شام چھوڑا، اللہ نے کعبۃ اللہ کا مالک بنا دیا، ہے نا؟ ہاں، ہمارے اسلاف انبیاء کرام رضوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکۃ المکرمہ چھینا گیا زبردستی، اللہ نے مدینہ طیبہ دے دیا، ہے نا؟ ہاں، حضرات صحابہ سے مکہ چھینا گیا، مدینہ کے اندر شان و شوکت کی زندگی میں نصیب، عبد الرحمن بن عوف سے بیوی بچے چھینے گئے، کپڑے تک اتار دیے گئے، داتن کے پتے لپیٹ کر عبد الرحمن بن عوف آئے، اللہ کے نبی دیکھ کر رونے لگے، سب کچھ چھینا گیا، لیکن مدینہ میں آئے چند سالوں کے بعد اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں کے نام 4 دینار انہوں نے دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من ترک للہ شیئا۔ یوسف علیہ السلام نے ملکہ مصر کی پیار و محبت کو ٹھکرایا، اس کی برائی کی اس ادا کو ٹھکرایا، جیل کی سلاخوں کو منظور کیا، دنیا کی رسوائی کو منظور کیا، اللہ نے اسی دنیا کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو معزز اور محترم بھی بنایا اور مصر کا بے تاج بادشاہ بھی بنایا۔ نوجوانوں، آج کے دور میں میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر ایسی برائیوں سے بچیں گے، اللہ ضرور انشاءاللہ میری اور آپ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کونے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں میں، لمن ترک المرا، جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، وہ ان کا نہ محقہ، اگرچہ وہ حق پر کیوں نہ ہو۔ چھوڑیں گے انشاءاللہ، تھوڑا دل بڑا کریں گے، ہاں، محبت نعمت پالو، ارے میرا بھائی میرے کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، نہیں دے رہا بابا، حق ہے مانگنا، حق ہے لینا ہے، نہیں دے رہا لیکن نفرت اپنے دل میں مت بسا، چھوڑو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ضرور دے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے دے گا، جتنا نقصان ہوا اس سے بہترین بھرپائی کی صورت اللہ دے گا، لوگوں کے سامنے آنسو بہانے کے بجائے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ انشاءاللہ، حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں گے، جنت کے کونے میں ایک گھر ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ذمہ دار ہوں، میں ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، وہ ان کا نہ ماضحا، اگرچہ مذاقن کیوں نہ، لوگ بولتے ہیں نا کتنے عقل مند ہوں گے، نہیں یار چپ کے اسے پھنسانے کے لیے میں بولا، ارے کس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ خود پھنس گیا ہے، یہ نہیں معلوم کس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، ارے دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو پھنسانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاقن بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس بات کی اگر وہ ضمانت دیتا ہے کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، انشاءاللہ بچیں گے جہاں تک اس کے بچنے کچھ کرنا ہے نا، بچیں گے انشاءاللہ، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر۔ تیسرا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، جنت میں پینٹ ہاؤس، جنت میں پینٹ ہاؤس، نہیں پینٹ ہاؤس جانتے نا؟ ہاں، ارے ماشاءاللہ بھائی آپ لوگوں کے تو اچھے اچھے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں اور برکت دے،
بعض ہمارے بھائیوں کے گھروں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. بھائی شیخ صاحب نے بھی شاید گھر نہیں بنایا ہوگا, ہم نے بھی نہیں بنایا. شیخ صاحب ماں باپ کے ہیں گھر, لیکن ہم نے اپنے اس پر نہیں بنائے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے ذات سے وہاں پر بنائیں گے گھر, ہے نا. اللہ کے نبی 10th ہاؤس اور وہ بھی جنت میں, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں انا زعیم, میں ریسپانسبلٹی کے لیے تیار ہوں, میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں, ببیت, ایک گھر, فی اعلی الجنہ, جنت کے 10th ہاؤس, میں جنت کا 10th ہاؤس تمہیں دلانے کے لیے تیار ہوں, میں ریسپانسبلٹی کے لیے تیار ہوں. کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ, جس کے اخلاق اچھے, ہے نا. لڑائی جھگڑا چھوڑو گے جنت کے گھر ملے گا, ہے نا. جھوٹ سے بچو گے جنت کے بیچوں بیچ, جنت کا 10th ہاؤس چاہتے ہوں تو اخلاق. آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجھ سے قریب, وہ جنت سے قریب, وہ رب کی رحمت سے قریب, کون؟ جس کے اخلاق اچھے. کوشش کریں انشاءاللہ. اصل میں بابا نقصان کو خود ہمارے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہمارے بد اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے چال ڈھال, ہے نا. اب دیکھو مسلمانوں کی جو حالت ہے, وہ میں جب بنڈاری میں تھا, ایک پولیس انسپیکٹر بلا کو بولتا ہے سائبر ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ بولتا ہے, ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಏನ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್, ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು, वो इंस्पेक्टर बोलता है साहिबರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಧಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, क्या कहते गोश्त खा खा वो धड हो गया. ಸಾಹಿಬರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಧಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ತಾವೇ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. आज हमारी ये पोजीशन है, बोलते नहीं क्या मोट दिमाग है, खाओ पूरे हो ऐसा बस अस्तगफिर, है ना. जबकि हमारी अखलाक, हमारे किरदार, है ना. होना क्या चाहिए बाबा. इसीलिए मैंने 2-4 चीजें पेश किया. वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटे तकरीर कर सकते हैं, लेकिन वक्त इस बात के लिए नहीं देता. और वैसे भी माशाल्लाह शेख का खिताब सुने हैं और बहुत सारे उलमा आपके पास आते रहते हैं. बस अगर आज इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है हमारी तौहीद की महरूमी की वजह से, सुन्नत सैया की दूरी की वजह से, बद अखलाकी की वजह से, है ना. वरना मुसलमान इस्लाम फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. हमसे ज़्यादा माशाल्लाह दीन के अंदर वो लोग जो बाई चॉइस इस्लाम में आए ना, वो हमारे से ज़्यादा पाबंद है. हम बाई बर्थ मुसलमान हैं, जिसकी वजह से 100 बार एडजस्टमेंट, यूँ भी चलता है यूँ भी चलता है. आज हमारा अल्लाह मुझे आप सबको हुस्न अमल, हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार की तौफीक अल्लाह नसीब फरमाए. अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्लाम का सच्चा और पक्का तर्जुमान बनाए. अल्लाह ताला मेरे और आपके जो भी नेक इरादे अल्लाह पूरा फरमाए. मेरी और आपकी राह में जो रुकावटें अल्लाह दूर फरमाए. रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकत, आफियत, अमन, सुकून के दरवाजे खोल दे. अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्माइल भाई जो यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं, जिनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए. जो दवाएं दी जा रही हैं उसके अंदर असर अता फरमाए. गुलबर्गा के अंदर भी एक जमात के बुजुर्ग यूसुफ जनैदी बेचारे इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, अल्लाह ताला उन पर भी रहम करम का मामला फरमाए. जो भी जहाँ भी बीमार है अल्लाह सबको शिफा दे, हॉस्पिटल की ज़िंदगी से बचाए, हॉस्पिटल के खर्चात से बचाए, नागहनी आफात से बचाए, अचानक आने वाले हादसा से बचाए. अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए, दिलों में मोहब्बत, सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे. अल्लाह ताला मेरे और आपके जो भी नेक इरादे अपने फजल से अल्लाह पूरा फरमाए. मेरी और आपकी राह में जो रुकावटें हैं अल्लाह अपने फजल से दूर फरमाए. रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकत, आफियत, अमन सुकून के दरवाजे खोल दे. अल्लाह ताला हमारे उन बुजुर्गों को जिन्होंने एक मौका हमें दिया है अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए. जिन्होंने हमें मदद किया उनको भी जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी उनको भी जज़ाए खैर दे, आप लोगों को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे. अल्लाह ताला जिस तरह हम मस्जिद फुरक़ान में बैठे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही बैठने की तौफीक नसीब फरमाए. अल्लाह वैसे अमाल की तौफीक दे. आमीन. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि